اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی البطح التہامی سید الثقلین ونبی الحرمین وامام القبلتین وجد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ القائمۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وعظمتہم اجمعین من لیلتنا هذه الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقط قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اعلم اصحابا اوفا و ابر من اصحابی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا مراجع کرام کے احکام کے تحت جو ہمارے مراجع کرام نے حکم دیا ہے پوری قوم کو کہ اس سال اگر ہم عشرہ مجالس اور جلوس کا سلسلہ اپنے گھروں میں اپنے حسینیات اپنے امام بارگاہوں میں منعقد نہیں کر سکتے تو تبلیغ کربلا کا بہترین موقع انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہے کہ آپ انٹرنیٹ ٹی وی اور جو بھی ذرائع سوشل میڈیا کے ہو سکتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ تبلیغ پیغام کربلا کیجئے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ سرسی عزاداری نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ خدا سرسی عزاداری چینل جو ہے اس کی ٹیم کو سلامت رکھے، مولا جزائے خیر دیں، اس لیے کہ انہوں نے عزاداروں کو گھر بیٹھے ہوئے عزاداری کا موقع فراہم کیا۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور جو جملے جو فقرے میں نے تلاوت کیے وہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس پر جاری ہونے والے وہ جملے ہیں کہ جس میں حسین اپنے اصحاب کی تعریف اور توصیف فرما رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں انی لم ارا اصحابا اوفا و ابر من اصحابی۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حسین کو کل بھی اصحاب کی ضرورت تھی اور حسین کو آج بھی اصحاب کی ضرورت ہے۔ حسینیت اصحاب چاہتی ہے جس طرح حسین کو اصحاب کی ضرورت تھی۔ حسین کل میدان کربلا میں عصر کے ہنگام ایک ندا بلند کر رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہمارے استغاثے کو پہنچے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی کہ جو ناموس رسول کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح حسین نے سن 61 ہجری کے 10 تاریخ محرم کی 10 تاریخ عصر عاشوراء کو یہ جملہ اپنی زبان پر جاری کیا کہ ہے کوئی کہ جو میری مدد کے لیے آئے، اسی طرح سے حسینیت آج آواز دے رہی ہے کوئی کہ جو میری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو میری حفاظت کے لیے آئے، ہے کوئی جو میرے تقدس کو بچائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا اس چینل کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے تمام ہی دنیا میں رہنے والے شیعہ عزادار ماتمی حوالہ کا غم منانے والوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، آج حسینیت فرما رہی ہے حل من ناصر ینصرنا۔ حسینیت کو آج اصحاب کی ضرورت ہے جس طرح سے کل حسین کو اصحاب کی ضرورت تھی، اور جب حسین کو باوفا اصحاب ملے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے فخر کیا تھا انی لم اعلم، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے زیادہ کسی کے باوفا صحابی ہوں، مجھ سے
زیادہ کسی کے نیکوکار صحابی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے حسین نے کل فخر کیا تھا اپنے اصحاب پر کربلا کے میدان میں، آج اگر حسینیت کو مخلص صحابی مل گئے، مخلص سہارا دینے والے مل گئے، مخلص پیغام کی حفاظت، کربلا کے پیغام کی حفاظت کرنے والے مل گئے، تو جس طرح حسین نے کل فخر کیا تھا اسی طرح سے حسینیت آج ہم پر فخر کرے گی کہ جتنے اچھے حسینیت کے پاسبان ہیں، جتنے اچھے حسینیت کے محافظ ہیں، جتنے بہتر حسینیت کی نگہبانی کرنے والے ہیں، اتنا کوئی نہیں ہے۔ انی لم عالم، میں نہیں جانتا، یہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت جملہ نہیں کہا کہ جب اصحاب کو اپنے خیمے میں بٹھا لیا، جمع کرتے ہی یہ جملہ کہہ دیں، نہیں، پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اپنے خیمے میں جمع کیا، اس کے بعد حسین علیہ السلام نے سب سے اپنی بیعت اٹھائی کہ تم جنت کے لیے آئے ہو تو جنت کا ضامن میں ہوں، شفاعت کے لیے آئے ہو تو شفاعت کا ضامن میں ہوں، یہ جو ظالم ہیں، یہ جو سفاک ہیں، یہ جو قاتل ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، جس کا جی چاہے چلا جائے، جس کا جی چاہے جدھر جائے چلا جائے، میں تمہیں کسی کو نہیں روکوں گا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جب اصحاب اپنی جگہ سے نہ ہلے تو امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، تم تنہا جاتے ہوئے گھبرا رہے ہو، تم اکیلے جاتے ہوئے شرما رہے ہو، تو جس کا جی چاہے میرے اکبر کا ہاتھ پکڑ لے، جس کا جی چاہے میرے قباس کو ساتھ لے جائے، جس کا جی چاہے وہ اون و محمد کو لے جائے، جس کا جی چاہے وہ قاسم کو لے جائے، میں کسی کو نہیں روکوں گا، جس کے ساتھ جانا ہے چلا جائے۔ لیکن تاریخ نے یہ لکھا کہ حسین کا ایک بھی ساتھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، بلکہ جناب مسلم ابن اوسجہ کا جملہ تاریخ میں ملتا ہے، مولا آپ کے بعد زندگانی دنیا بیکار ہے، آپ کے بعد جینا بیکار ہے، مولا کس بیعت کی بات کر رہے ہیں، کس جنت کی بات کر رہے ہیں، کس شفاعت کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو چھوڑ کر جنت ملے، آپ کو چھوڑ کر شفاعت ملے، آپ کو چھوڑ کر بخشش ملے، تو مولا ہم نہ وہ جنت قبول کریں گے نہ وہ شفاعت قبول کریں گے۔ مولا اگر آپ کی خدمت میں جان دیتے ہوئے ہم درجہ شہادت پر فائز ہو گئے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے مولا علیہ السلام نے جناب عقیل کی اولاد کو خطاب کر کے کہا کہ تمہارے لیے مسلم کی شہادت کافی ہے۔ سب نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائے؟ اس کے باوجود بھی ابھی تک مولا نے تعریف نہیں کی اپنے اصحاب کی، ابھی تک یہ جملہ نہیں کہا کہ جتنے اچھے صحابی میرے ہیں، اس لیے کہ مولا جانتے تھے کہ اگر میں شروع میں یہ جملہ کہہ دوں بلانے کے بعد کہ تم میرے سب سے اچھے صحابی ہو، تم میرے سب سے اچھے ساتھی ہو، تم میرے سب سے اچھے ناصر و مددگار ہو، تو ہو سکتا ہے کہ تاریخ کا بددیانت مورخ ہی لکھ دے کہ حسین کی اچھی اچھی باتوں کے جال میں پھنس گئے انصار، اس لیے شہید ہونا پڑ گیا۔ اس لیے حسین نے پہلے کوئی جملہ نہیں کہا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے جب تمام باتیں جنت کا وعدہ کر لیا، شفاعت کا وعدہ کر لیا اور بیعت اپنی اٹھا لی کہ میں بیعت سے دستبردار ہوں، تم آزاد ہو جدھر چلے جاؤ، لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ اب تاریخ نے ایک جملہ یہ لکھا کہ امام حسین کا جب کوئی صحابی نہیں اٹھا، کوئی ساتھی نہیں اٹھا، کوئی جانسار نہیں اٹھا، تو عزیزان گرامی میرے محترم ناظرین، جو دیکھ رہے ہیں اس جملے کو ذہن میں رکھیں اور حسینیت کی پاسبانی کا خیال اپنے ذہن میں رکھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا، اچھا تم اس چراغ کے اجالے میں جانے سے شرما رہے ہو، لو میں چراغ گل کیے دیتا ہوں۔ چراغ خیمہ گل کیا، حسین کا کوئی ساتھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ بعض مقررین، بعض مورخین، بعض سیرت نگار، تاریخ نگاروں نے، ارباب مقاتل نے یہ لکھا، جو مقاتل پڑھتے ہیں انہوں نے یہ پڑھا کہ جب امام حسین علیہ السلام شمع بجھا رہے تھے، شمع بجھا چکے، تو جو جس انداز میں تھا، جو جس طرف مائل تھا، جو جس طرف جھکا ہوا تھا، وہ اس طرف جھکا رہ گیا، کسی صحابی نے پہلو نہیں بدلا۔ عزیزو، جب دوبارہ حسین نے شمع روشن کی، چراغ خیمہ روشن کیا، تو دیکھا جو صحابی جس طرف مائل تھا، جس پہلو پر تھا، اسی پہلو پر نظر آیا، تو پوچھا کسی نے کہ تم نے پہلو کیوں نہیں بدلا؟ تو آواز
آواز دی، کہیں حسین یہ نہ سوچ لیں کہ ہم جانے کے لیے پہلو بدل رہے ہیں، ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح حسین کے ساتھ ہیں۔ تو امام حسین نے جن اصحاب پر فخر کیا، آزمانے کے بعد فخر کیا ہے کہ یہ میرے ساتھی کسی لالچ میں تو نہیں آئے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، ایام اضحیٰ ہیں، حسین کا محرم، حسین کا ماتم، حسین کا غم ہمارے ہر بستی میں، ہر قریے میں، ہر دیہات میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں سیاہ پرچم لگا دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا غم منا رہے ہیں۔ یہ سیاہ پرچم لگانا اس بات کی دلیل ہے ہر قوم و ملت ہمارے ساتھ حسین کے غم میں شریک ہے۔ خصوصاً ہم ہندوستان میں زندگی گزارتے ہیں، ہندوستان کے مختلف شہروں میں آپ کو یہ مناظر مل جائیں گے کہ جہاں پر اہل تشیع افراد نہیں ہیں لیکن پھر بھی تعزیے برآمد ہوتے ہیں، جہاں پر شیعوں کو نام نشان نہیں ہے پھر بھی علم برآمد ہوتے ہیں، پھر بھی ذوالجناح، پھر بھی گہوارہ برآمد ہوتا ہے۔ یہ حسینیت کی آفاقیت کی دلیل ہے کہ جو حسین صرف ایک قوم کا نہیں ہے بلکہ حسین تمام قوموں کا مالک و مختار ہے، اور تمام قومیں حسین کو اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتی ہیں۔ عقیدتوں کے نذرانے میں فرق ہے، کوئی کسی طریقے سے عقیدت پیش کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے پیش کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جیسے حسین علیہ السلام نے کل فخر کیا تھا اپنے اصحاب پر، آج اگر ہم مخلصانہ طور پر خدمت ادا، خدمت حسینیت میں لگ جائیں تو حسینیت ہم پر فخر کرے گی کہ جیسے ہمارے محافظ ہیں ایسا کوئی محافظ نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، بات سمیٹتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا؟ انی لم اعلم، میں نہیں جانتا۔ علم امام وہ ہوتا ہے کہ جو قیامت سے لے کر ازل سے لے کر ابد تک، قیامت تک کے تمام واقعات، تمام شخصیات، تمام ہی رونما ہونے والے حادثات پر محیط ہوتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ امام نے یہ فرمایا، انی لم اعلم اصحابا، میں نہیں جانتا کہ جتنے باوفا ساتھی میرے ہیں وہ نہ آدم کے ہوئے، نہ نوح کے ہوئے، نہ ابراہیم کے ہوئے۔ حد یہ ہے کہ میرے نانا کے ایسے اصحاب نہ ہو سکے کہ جتنے باوفا اور نیک سیرت انصار میرے ہیں۔ عزیزان گرامی، حسین علیہ السلام کا یہ جملہ انی لم اعلم اصحابا، اس کی اگر تجزیہ کیجئے، اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا مقابلہ رسول کے اصحاب سے کریں تو لوگ یہ ہم پر الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ تو اصحاب کو برا کہتے ہی ہیں، اس لیے حسین کے صحابیوں کو رسول کے صحابیوں سے بڑھاتے ہیں۔ نہیں، رسول کے صحابی نہیں، اصحاب علی بھی اس میں شامل ہیں، اصحاب امام حسن بھی اس میں شامل ہیں۔ کسی کے صحابی علی کے لاڈلے حسین کے صحابیوں جیسے نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہمیں تاریخ یہ ملتی ہے نبی کو چھوڑنے والے نبی کے اصحاب، علی کو دھوکہ دینے والے جنگ صفین میں علی کے ساتھی ہیں۔ امام حسن کو معاویہ کے حوالے کرنے والے جو تیار تھے کہ امام حسن کو معاویہ کے حوالے کر دیا جائے وہ امام حسن کے ساتھی تھے، لیکن یہ امتیاز اگر حاصل ہے تو حسین کو حاصل ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک سپاہی بھی امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر کربلا کے میدان سے نہیں گیا، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا حسین کی نصرت کے لیے جب بات آئی تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنی موت سے ڈر رہا ہو، جو اپنی موت سے پیچھے ہٹ رہا ہو۔ عزیزان گرامی، موت سے پیچھا ہٹنا تو ہٹنا، بلکہ جب کمسن شہید سے بھی مولا نے پوچھا کیف الموت عندک، موت تمہارے نزدیک کیا ہے، تو قاسم جیسے کمسن نے آواز دی، یا اماں الموت عندی احلی من العسل، چچا جان شہد سے زیادہ شیریں ہے میرے نزدیک موت۔ تو جس حسین کے ساتھی، جس حسین کے اصحاب قرآن کے الفاظ کو معنی کا زیور پہنا دیں اسے حسین کہتے ہیں، تو پھر حسین ایسے اصحاب پر فخر نہ کرے تو کیا ہے۔ آج پہلی محرم کا دن گزر گیا، دوسری کی شب میں تقریباً ہم داخل ہو چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں
کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو وارد ہوتے ہیں، لیکن وارد ہونے سے پہلے کے جو واقعات آپ کو ملیں گے، امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی جملے، جتنے بیانات، جتنے کلام آپ کو مدینے سے روانگی کے وقت سے لے کر کربلا پہنچنے تک، عصر عاشور تک ملیں گے، ان سب کا خلاصہ یہی ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ اتنی آفاقیت رکھتا ہے، اتنی شہرت رکھتا ہے اپنے دامن میں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، امام یہ بھی کہہ سکتے تھے انا لا یبایع یزید، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن اپنے جملے کو حسین کو آفاقیت دینی تھی، اس لیے حسین نے آواز دی مثلی، میرا مثل، کوئی یزید کے مثل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی حسین نہیں بن سکتا تو مثل حسین تو بن سکتا ہے، اگر کوئی حسین نہیں بن سکتا تو مثل حسین بن سکتا ہے۔ جیسے حسین کا ہونا دشوار ہے کائنات میں کہ دوسرا حسین نہیں ہو سکتا، اسی طرح سفاکیت میں، ظلم میں، بربریت میں، جبر میں یزید جیسا ہونا بھی مشکل ہے۔ امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ 28 رجب کو مدینے سے یہ جملہ کہہ کے نکلے۔ اب مکے میں امام رہے تقریباً 4 مہینے، وہ اس امام کا قیام 5 مہینے کے قریب ہے۔ مکے میں امام کا وہ قیام، اس کے بعد کربلا میں آ کر 2 محرم سے لے کر عصر عاشور، قتل سے پہلے تک کے جتنے بھی بیانات ہیں وہ ایسے ہی ملیں گے۔ امام نے خود فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، کیوں؟ اب مولا نے علت بیان کی، سبب بیان کیا۔ بھئی کسی کی بات کو رد کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس اگر دلیل نہیں ہے تو آپ اس کی بات کو رد کرنے کے قابل نہیں ہوگی۔ امام حسین نے دلیل دی مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام خود اب دلیل میں فرماتے ہیں لأن یزید رجل، یزید ایک ایسا انسان ہے شارب الخمر، کہ جو شراب پیتا ہے، معلن بالفسق، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، قاتل نفس المحترمہ، اور نفس محترمہ کا قاتل ہے۔ 3 پیغام کم سے کم امام نے دیے۔ پہلا پیغام شراب پیتا ہے، تو جو حسین والا ہوگا وہ شراب اور ہر قسم کے نشے سے دور ہوگا۔ دوسرا پیغام دیا کہ معلن بالفسق، علل اعلان گناہ کرتا ہے، علل اعلان کھلم کھلا، فسق کہتے ہیں کھلم کھلا گناہ کرنے کو، مولا فرماتے ہیں یہ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے۔ تو امام جب اپنے قاتل کے کھلم کھلا گناہوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر امام اپنے چاہنے والے کے کسی گناہ کو کیسے برداشت کریں گے؟ یہی آج کی مجلس کا پیغام ہے۔ اگر حسینیت سے متمسک ہیں، حسینیت، ہمارے ہاتھوں میں حسینیت کا دامن ہے، تو کم سے کم حسینیت کی اتنی لاج ہمیں رکھنا پڑے گی کہ کھلم کھلا گناہ نہ کریں، اور جہاں کھلم کھلا گناہ ہو رہے ہوں حسین بن کر زمانے پر چھانے کے لیے گناہوں سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بس وقت ختم ہو رہا ہے، چند لمحے اور آپ کے اس عبادت میں شریک ہوں۔ 2 محرم 28 رجب سن 60 ہجری مدینے سے حسین نکلنے کا منظر یہ ہے۔ تاریخ نے لکھا، رسول کے ایک صحابی ہیں ساسہ غفاری، جو مدینے میں رہتے ہیں۔ ساسہ غفاری کی صفت یہ لکھی، کانا، ایسے تھے کہ کانا لا یسمع الرعد والبرق، نہ بجلی کی کوننے کو سن سکتے تھے، نہ گڑگڑاہٹ کو سن سکتے تھے، بادل کی، جب بادل گڑگڑاتے ہیں بہت تیز آواز آتی، اتنی تیز آواز بھی سن نہیں سکتے تھے۔ لیکن 28 رجب کو جب صبح کا وقت نمودار ہو گیا، نماز صبح کے بعد اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں۔ بیٹی آئی، بیٹی سے کہا کہ آج قیامت آ گئی؟ کہا بابا جان قیامت کیا مطلب ہے؟ کہا میری لاڈلی، مجھ سے رسول نے، میرے ایک جنگ میں سر پہ ضربت لگی تھی جس سے میرے سننے کی طاقت ختم ہو گئی تھی، میرے رسول نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اب تم قیامت سے پہلے نہیں سن سکتے۔ تو آج میں کسی بیوی کے رونے کی آواز سن رہا ہوں۔ عزیزو، جملہ تو بہت معمولی ہے، لیکن کتنی بڑی قیامت ہے۔ حسین سے نانا کا مزار، ماں کی لحد، بھائی کی قبر
اور اہل خانہ چھٹ رہے ہیں۔ حسین مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ روانہ ہونے کا منظر یہ ہے کہ تمام بیویوں کو عباس و اون و محمد و قاسم و علی اکبر نے ایک ساتھ سوار کرایا، لیکن ایک بیوی ایسی آئی، سب بیویوں کو الگ الگ جوانوں نے سوار کرایا۔ ایک بیوی کو ام فروہ کو جناب قاسم نے سوار کرا دیا، اون و محمد، لیکن ایک شہزادی ایک ایسی آئی، تاریخ مسلم حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ ایک بیوی ایسی آئی کہ اب تک تو سوار کرانے والے الگ الگ افراد تھے، لیکن ایک بیوی ایسی آئی جس کو سوار کرانے کے لیے حسین بھی بڑھے، عباس بھی بڑھے، قاسم و محمد بھی بڑھے، اور کسی نے ناقے کو سنبھالا، کسی نے زانوؤں کو طے کیا، اور کسی نے بازو کو تھاما، کسی نے محمل کا پردہ اٹھایا اور اس بی بی کو سوار کرا دیا۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ بی بی کون تھی کہ جس کو سب نے سوار کرایا، آواز آئی یہ حسین کی بہن عباس کی شہزادی زینب ہے، اجرکم اللہ، لیجئے۔ قافلہ چل پڑا، قافلہ چلنے لگا، چلتے چلتے ایک صدا بلند ہوئی، عباس قافلے کو روکو۔ قافلہ رکا، ایک ناتواں اور کمزور شہزادی اپنے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے قافلے کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے عزادارو آپ کو، غم حسین علیہ السلام کے علاوہ۔ قافلے کے پیچھے پیچھے وہ بچی آئی، اور بچی کا وہ منظر، آنے کا منظر، ہاتھ میں عصا، اور کہہ رہی ہے بابا قافلہ روک لیجئے، بابا قافلہ روک لیجئے۔ اجرکم اللہ، قافلہ رک گیا، بی بی آ گئی، بس ایک بیت میر انیس آل اللہ مقامہ نے جو مدینے سے روانگی کے وقت کا مرثیہ ہے، اس میں ایک بند کی ایک بیت جناب میر انیس خدائے سخن مرثیے کے بادشاہ جناب میر انیس آل اللہ مقامہ ایک بیت نقل کرتے ہیں، برداشت کر سکتے ہوں سامعین، عزادار اگر برداشت کر سکتے ہوں تو برداشت کریں۔ جناب صغرا کی زبانی آواز دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ سواری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ سواری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی اماری میں بٹھا دو، بابا مجھے ساتھ لے کے چلیے۔ حسین نے دلاسا دیا، اے میری لاڈلی، کہیں مستقل اگر قیام ہمارا ہوگا ہم اکبر کو بھیجیں گے تمہیں لینے کے لیے، اکبر تمہیں لینے کے لیے آ جائیں گے۔ کہا بابا میرا گھر میں دل نہیں لگتا۔ جب قافلہ چل پڑا، میں گھر میں گئی تو دیکھا کہ ایک ہو کا عالم ہے، ایک سناٹا ہے، ایک وحشت جیسا عالم ہے۔ بابا میرا دل میں گھر میں دل نہیں لگتا، میرے اصغر کو میرے حوالے کر دیجئے۔ جناب رباب کے ناقے کے پاس پہنچ کر اپنے بھائی کو اپنی آغوش میں لیا۔ ختم کر رہا ہوں، بس عزیزان گرامی یہ عبادت تمام ہو رہی ہے۔ جناب قاسم کو اپنی آغوش، جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لینے کے بعد صغرا مطمئن ہو گئی کہ اب میرا بھائی میرے پاس رہے گا، اب میں اس سے دل بہلا لوں گی، اب مجھے پریشانی و وحشت کچھ نہ ہوگی، اب میرا دل نہیں گھبرائے گا۔ ابھی قافلہ چلنا چاہتا ہے، لیکن حسین نے قافلے کو روک دیا۔ کہا صغرا اصغر کو دے دو۔ بابا عام اصغر کو تو آپ کو دے دیں گے، لیکن بابا بس ایک کام ہے، اصغر کو خود لے لیجئے، بھیا اکبر لے لیں، بھیا اون و محمد لے لیں، کوئی بھی لے لے اصغر کو۔ اصغر اپنی خوشی سے میری آغوش چھوڑ دیں تو پھر میں کسی سے نہیں کہوں گی کہ بابا کہ مجھے ساتھ لے چلیے، یہ اصغر کو چھوڑ دیجئے۔ قاسم و عباس و اون و محمد و اکبر، تمام جوانان بنی ہاشم آئے، سب نے یہ کوشش کی کہ علی اصغر کو لے لیں، لیکن بچہ ہمکر صغرا کے سینے سے لپٹ جایا کرتا تھا۔ آخر میں خود امام حسین علیہ السلام بڑھے۔ صغرا نے دست ادب کو جوڑ کے کہا بابا صرف باپ بن کے کہنا، امام بن کے کچھ نہ کہنا، امام بن کے کہیں گے تو بھیا میرا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اجرکم اللہ۔ صغرا سے امام حسین فرماتے ہیں میری لاڈلی اس وقت میں امام بن کے ہی کہوں گا، اس لیے کہ تکمیل امامت کے لیے مجھے علی اصغر کی ضرورت ہے۔ نہ معلوم حسین نے کیا کان میں کہا، علی اصغر نے بہن کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، حسین کی آغوش میں آ گئے۔ یہ راز تو اس وقت کھلا کہ جب عصر عاشور تین بھال کا تیر علی اصغر کے گلے پر لگا۔ شاید حسین نے آواز دی، او اصغر اگر تم کربلا نہ پہنچے میرا شہادت کا جو فہرست ہے وہ نامکمل رہ جائے گی، میرے مقصد کے سب سے بڑے مبلغ تم ہی ہوگے، تم ہی میری مظلومیت کی سب سے بڑی علامت۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار یہ جو سال ہمارے امتحانوں کا سال ہے، ہمارے صبر اور استحکام اور استقلال کے امتحان کا سال ہے، میرے معبود ہمیں اس امتحان میں کامیاب فرما۔ معبود ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ادائے حسین اچھے طریقے سے انجام دے سکیں، اور معبود جو پابندیاں عزاداری حسین علیہ السلام پر اس عالمی وبا کی وجہ سے ہے، اس وبا کا دنیا سے خاتمہ فرما، تاکہ عزادار حسین کے غم میں پھر سے منہمک ہو جائیں اور حسین کی ماں کے بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔